آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ در حقیقت اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک ایسے رشتے کو متعارف کرا رہا ہے کہ جس کی ابتدا، جس کا آغاز اسی وقت سے ہو چکا کہ جب سے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو خلق فرمایا۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کی ربوبیت کا آغاز ہو گیا۔ علم ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہو تو خدا کا علم معلوم ہوگا۔ خدا کا علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، اس میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ربوبیت، تربیت، رب ہونا، پالنا کب سے ہے؟ کہ جب سے اس نے مخلوق کو خلق فرمایا ہے، اور جب سے خلق فرمایا ہے اس کی رحمت سایہ فگن ہے تمام انسانوں پر، تمام جانداروں پر، تمام موجودات پر، تمام حیوانات پر، تمام جمادات و نباتات پر۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں اپنے خاص رشتے کی جانب متوجہ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمت کا رشتہ ایک، وہ ہے مغفرت کا رشتہ دو، اور وہ ہے در حقیقت اپنے بندوں کو اپنے دامن عفو و کرم میں سمیٹ لینے کا رشتہ۔ اب ارشاد کس طرح ہو رہا ہے؟ براہ راست بندوں سے خطاب نہیں ہے، خطاب کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے۔ قول کہہ دو، پہنچا دو، ابلاغ کر دو۔ اب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اے رسول قول کہہ دو۔ اب جہاں قول ہے وہاں پر انبیاء در حقیقت اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ قول یعنی پہنچا دو اے حبیب، یعنی جس طریقے سے دوسرے احکامات پہنچائے گئے ہیں اسی طریقے سے یہ حکم بھی پہنچانا واجب ہے۔ اب یہ جتنے بھی قول آپ کو نظر آئیں گے قرآن کریم میں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ قول پہنچا دو، کیا پہنچا دو؟ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں، عبادی۔ اب یہاں پہ ایک اور لطف ہے، بات ہو رہی ہے گناہ کی، بات ہو رہی ہے گناہ میں اسراف کی، بات ہو رہی ہے ظلم بر نفس کی کہ انسان نفس پہ ظلم کرتا ہے، بات ہو رہی ہے حکم خدا کی مخالفت کی۔ بھائی گناہ وہی ہے کہ جہاں پر انسان مخالفت کر رہا ہے، خدا کے مقابل کھڑا ہوا ہے، خدا کا کہنا نہیں مان رہا، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ توجہ ہے حضرت گرامی؟ بات گناہ کی رہی کہ اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا ہے، کھول کے گناہ کیے ہیں۔ بات تو مخالفت کی ہو رہی نا، لیکن اللہ در حقیقت اپنے گناہگار بندوں کو بھی توجہ عبادی کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ اے میرے بندے، اے میرے بندو، تم میرے بندے ہو، یہ اور بات ہے۔ میرا رزق کھاتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو، میری سلطنت میں رہتے ہو، میرے خلاف قیام کرتے ہو، میرے زمین و آسمان کو استعمال کرتے ہو، میرے خلاف قد علم کرتے ہو، میرے دی ہوئے جسم پر در حقیقت کبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہوں، تم میرے ہو کے میرے نہیں ہو، اور تم اپنی گناہوں کے ساتھ ہو کر میرے بندے ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ انسان اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، شاگرد کوئی استاد نصیحت کرتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 10 دفعہ، وہ بھی انسان ہے، بقول معروف ہائپر ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، ڈانٹ دے گا، آواز کی صدا جو ہے وہ صدا جو ہے اس کی ٹون جو ہے اس کی پچ جو ہے تبدیل ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو شب و روز کا خالق ہے، وہ روزانہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی خدائیت میں، اس کے کرم میں، اس کے عفو میں، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ درود بھیجئے محمد عبادی کے خطاب کر رہا ہے اللہ کا۔ دیکھیے ظرف دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی بخشش دیکھیے۔
اللہ کی ستاریت دیکھیے، اللہ کی غفاریت دیکھیے. یہ ہے وہ اللہ کہ جس کو امام حسین جس پہ ناز کرتے ہیں. یہ ہے وہ اللہ جس پہ اہل بیت ناز کرتے ہیں. میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. یہ کس کے جملے؟ مولا کائنات کے. تو اب خدا کہہ رہا ہے عبادی، میرے بندے، یعنی تم گناہگار ہو کر، میرا رزق کھا کر، میری ہوئی دولت، طاقت، ہمت، قدرت، سوچ، فکر، قلب، ضمیر، بدن، روح، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں میرا دیا ہوا ہے، سب کچھ استعمال کر کے میرے ہی خلاف کھڑے ہوتے ہو، مجھ سے ناراض ہو جاتے ہو. خدا نہیں دیتا، خدا ہمیں پالنا نہیں چاہتا، 10 قسم کی فکریں ہمارے ذہن و قلب میں چھا جاتی ہیں. تو خدا کہتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد تم میرے نہیں رہتے، لیکن میری تمام تر مخالفت کرنے کے بعد میں تمہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں. حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل کھول کے گناہ کیے، ہم نے دل کھول کر جب چاہا، جیسے چاہا، جس طرح چاہا، جس انداز سے چاہا خدا کی مخالفت کی. خدا نے اپنی رحمت کا رشتہ ہم سے منقطع نہیں کیا. اگر ہم خدا کی عبادت کرتے تو وہ کیا کرتا؟ کیا نہیں کرتا؟ توجہ ہے. ایسا نہیں کہنا کہ اب یہاں پر اللہ اپنے خاص رشتے کو متعارف کرا رہا ہے. قل، حبیب پہنچا دو حکم کہ ان کو عبادی میرے بندے ہیں، ان کو در حقیقت برا مت کہنا، یہ گناہگار سے، لیکن میرے بندے ہیں. عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کیا ہے اپنے نفسوں پر. علماء نے لکھا ہے اسراف سے کیا مراد ہے؟ یعنی دل کھول کے گناہ کیے. اسراف جسے کہتے ہیں فضول خرچی. ایک خرچ ہوتی ہے اور ایک فضول خرچ ہوتا ہے. خرچ یہ ہے کہ جہاں جتنا جیسے مناسب ضروری ہے اتنا خرچ کیا جائے. فضول خرچی یعنی خرچ سے زیادہ فاضل، حد سے گزر جائیں، تعدی ہو جائے، تجاوز ہو جائے. اب حد سے گزر جائے گا کیا ہوگا؟ طغیانی آ جائے گی. سمندر اگر اپنے ساحل کے اندر اندر رہے تو سمندر کہلائے گا، لیکن اگر سمندر ساحل سے تجاوز کر جائے تو سیلاب بن جائے گا، تباہی کا سبب بن جائے گا. چنانچہ ہر چیز اپنے حدود میں اچھی لگتی ہے. خدا کہتا ہے کہ تم نے حدود الہی کا پامال کیا، کھول کے پامال کیا، اسراف کیا. اسراف و اسراف کے کھول کے گناہ کیے. اب خدا کہہ رہا ہے اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی میں نے تم سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا. حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی میں امام کا یہ ارشاد، یہ جملہ موجود ہے، نورانی ترین جملہ امام کا. جو تو امام کے سارے جملے نورانی ہیں، لیکن واقعی یہ عاشقانہ دعائیں جو ائمہ کی ہیں اس قابل ہے ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سر مشق زندگی قرار دیا جائے. کہتے ہیں کہ خیرک نازل الینا وشرنا صاعد الیک. اللہ اکبر. خیر کا تیرا خیر، تیری رحمت، تیری بخشش، تیری عطا، تیرا ہدیہ، تیرے موہبات سب نازل ہوتے رہتے ہیں الینا، ہماری طرف. نازل میں بھی ایک ادبی لطف موجود ہے. ماضی کے لیے نہیں کہتے تو نے ماضی میں نازل کیا، توجہ رکھیے گا، تو حال میں نازل کر رہا ہے، تو مستقبل میں نازل کرے گا. یعنی اگر خدا کا تصور آئے گا تو وہ خیر کے نزول کے ساتھ آئے گا. یعنی خدا ہو اور اس کا خیر نزول نہ کرے، رحمت نزول نہ کرے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. امام کہہ رہے مسلسل ہر آنا لمحے میں تو دنیا میں اب آیا ہوں، تیرا خیر نازل ہے مجھ سے پہلے بھی، میرے ساتھ بھی، میرے بعد بھی. خیر کا نازل الینا، تیری برکتیں، تیری رحمتیں سب مجھ پر اور ہم پر نازل ہو رہی ہیں مسلسل. وَشَرُّنَا صَاعِدٌ إِلَيْكَ، اور ہماری بدعمالیاں تیری طرف مسلسل اوپر کی جانب پرواز کر رہی ہیں. اب یہ مسامحت تعبیر ہے، اب اس میں بہت زیادہ وارد نہیں ہوگا کہ کیا شر میں، برائی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اوپر کی طرف پرواز کر سکے؟ نہیں. اچھائی میں قدرت ہوتی ہے. یہ شر ہونا سائد، یہ سائد بالنفس ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ فرشتے در حقیقت اعمال قبیحہ کو، اعمال سیئہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا کردار، اللہ کا سلوک اور ہمارا اللہ سے سلوک، دو بہت واضح مختلف ایٹیٹیوڈز ائمہ نے اس مختصر سی اس جملے میں بیان فرما دی۔ اب خدا کہہ رہا ہے جنہوں نے کھول کے ظلم کیے، اسراف کیا، جہاں جتنا کرنا، کل ہی رات میں عہد نامہ مالک اشتر کا مطالعہ کر رہا تھا کیونکہ آج ایک درس کی تیاری تھی تو اسی سلسلے میں مطالعہ تھا۔ مالک اشتر امیر المومنین کے گورنر ہیں اور مصر میں آپ کو جب زمہ میں حکومت کے لیے بھیجا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ تحریر لکھ کر دی۔ مکتوب نمبر 53 مکتوبات کے حصے میں 53واں نمبر اس مکتوب کا ہے، عہد نامہ مالک اشتر، جس کے لیے اقوام متحدہ نے کہا کہ علی کا 4 سالہ دور حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت علی علیہ السلام کا 4 سالہ دور حکومت وہ مشعل راہ، اور اس 4 سالہ دور حکومت میں امیر المومنین نے جو سیاسی خد و خال صدر کے، گورنر کے، کابینہ کے، اراکین کابینہ کے جو خد و خال واضح کیے ہیں، ڈیٹیل نہیں ہے بہت زیادہ، تو مولا کو جتنا وقت مل سکا اسی میں مولا نے در حقیقت پردے ہٹائے ہیں، ان سب کو بیان کیا۔ وہاں پر امیر المومنین نے ایک جملہ ایسا وَشُحَّ نَفْسَكَ، دیکھو لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اپنے مسائل لے کر آئیں گے، تم ان کی باتیں سنو گے، تم ان کی ستائش اور حمد و ثنا کو بھی سنو گے، تمہاری چاپلوسی بھی کریں گے، تمہاری مد و ثنا بھی کریں گے، تمہاری واہ واہ بھی کریں گے، کچھ تمہاری حقیقت کے مطابق تمہاری تعریف کریں گے، کچھ تمہاری حقیقت سے بڑھ کر چاپلوسی کے لیے تمہیں بہت زیادہ بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، سراہیں گے۔ کہتے دیکھو ان سے غرور میں مبتلا مت ہونا، اور اللہ نے جو واجبات تمہیں تم پر واجب کیے ان کو ادا کرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا دیکھو شیطان انہی راستوں سے وارد ہوتا ہے، روزنے سے، روزنہ یہ اس باریک قریب سوراخ کو کہا جاتا ہے جو کسی پردے میں موجود ہو، دروازے پہ دیوار موجود ہو جہاں سے معمولی سی سورج کی روشنی آ رہی ہوتی، اس کو کہتے ہیں روزنہ، معمولی سے سوراخ۔ کہتے ہیں شیطان کو آنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے، معمولی سے سوراخ، وہیں سے وہ تمہارے رگوں پہ داخل ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ بخل کا سلوک کرو۔ توجہ رکھیے گا، بہت ہی قیمتی ترین عبارت مولا کائنات کی۔ مولا کائنات کون؟ کائنات کا سب سے ماہر ترین ماہر نفسیات، کائنات کا سب سے زیادہ ماہر ترین، باتجربہ ترین ایکسپرٹ جس کو آپ کہیں، وہ ماہر نفسیات کون ہے؟ امیر المومنین۔ فرما رہے اپنے نفس کے ساتھ بخل کا سلوک کرو، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ بخل کا سلوک کرو گے شیطان کے مقابلے میں، گناہوں کے مقابلے میں، یہ تمہارے نفس کے لیے بھی اچھا ہے، تمہاری تربیت کے لیے بھی اچھا ہے۔ دیکھیے اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات پہ چلنا شروع کرے، نفس ہر چیز مانگ رہا ہے، یہ بھی لے دو، وہ بھی لے دو، یہ بھی کھاؤں گا، وہ بھی کھاؤں گا، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، یہ سن لوں، وہ سن لوں، یہ کام کر دوں، وہ کام کر دوں، یہ بات زبان پہ آ جائے، فلاں کی غیبت، فلاں کی برائی، فلاں کی چغلی، 10 قسم کی۔ اگر انسان نفس کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو پھر انسان کچھ نہیں ہوگا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کام، پھر تصویر کہا یا تصویر یعنی پھر بڑے بڑے کام، اور پھر اس سے زیادہ بڑے بڑے کام انسان گناہوں کی طرف۔ ابھی المومنین کہہ رہے کہ دیکھو ایک اخلاقی اصول ہے، نفسیاتی اصول ہے کہ جس طرح ایک بخیل آدمی قدرت رکھنے کے باوجود، مال و ثروت رکھنے کے باوجود بخل کرتا ہے، عطا نہیں کرتا، بخشش نہیں کرتا، اسی طریقے سے تم بھی اپنے نفس کے بارے میں بخل کا سلوک کرنے لگو۔ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی بخیل انسان گھر میں اچار لے کر آیا، بچوں نے کہا بابا آئیے ہم اچار کھاتے ہیں، کہا کہ نہیں بیٹا، یہ جو روٹی کرنے والا ہے نا اس کو توڑ کر
شیشے کے جار پہ لگا لگا کے کھاؤ۔ کچھ دن گزر گئے، پھر کہا کہ بابا یہ شیشے کا جار اب تو کھل جانا چاہیے، جو اس میں مادہ موجود ہے وہ ہمارے پیٹوں میں تو جائے، شکم میں کی زینت تو بنے۔ کہا کہ نہیں بیٹا، یہ جو تم روٹی کو شیشے سے لگا کے کھا رہو، یہ شیشہ بھی گھس جائے گا، ایسا کرو دور سے چھو چھو کے کھاتے رہو۔ بہت قدرت ہے، طاقت ہے، انسان خرچ نہیں کرتا اور اسی میں مر جاتا ہے۔ امیر المومنین ایسے بخیل بچے، نفس کے بارے میں نفس تم سے گناہ کا تقاضا کرے، تم بہت رک رک کر قدم کو پھونک پھونک کر اٹھاتے رہو، یہ بخل کرو گے تو کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ درود بھیجو محمد وآل محمد۔ اب بات کہاں سے آئی؟ اسراف سے آئی۔ نفس میں اسراف کیا، کھول کے گناہ کیے، خدا کہہ رہا پھر بھی تم میرے نہ رہے۔ خصیم و مبین جس کو قرآن نے کہا کہ اس کو ہم نے بنایا اور یہ خصم آلود ہو گیا، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو گیا، ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، خدا کہتا ہے پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ وہ خاص رشتہ ہے جسے اللہ اپنی تمام تر قدرت و طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہم نے گناہ کی قسمیں سنی ہیں، دو گناہ کی قسمیں آپ نے سنی ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کے لیے علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا آتش جہنم میں ڈالا جائے گا عذاب آخرت میں۔ یہ گناہ کبیرہ۔ ایک ہے گناہ صغیرہ، اسی لیے یہ دو ہیں، دو قسمیں اور ہیں، تیسری بھی آپ نے کسی حد تک آپ کی سماج سے گزری ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب ممکن ہے کسی ناقص العقل انسان کے سامنے دو کام، دو گناہ پیش آئے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو، اب وہ ناقص حرکت کہے کہ جناب یہ بڑا گناہ کبیرہ، اس کا عذاب بھی زیادہ ہے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے، عذاب میں شدت بھی زیادہ ہے، میں چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں۔ بعض اوقات انسان اس مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسائل زیادہ پیش آتے ہیں، ایام جوانی میں، شباب میں، شہوت میں، کہ دو کام مخیر ہو جاتے ہیں، کس کا انتخاب کرو گے؟ یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ۔ اب آپ دیکھیں، اگر ایک نوجوان جو دو کاموں کے درمیان مخیر ہو جائے کہ یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ، تو یقیناً عقل یہ کہتی ہے کہ کم سے کم جس میں نقصان ہو وہ کام کیا جائے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے، بظاہر نقصان کی بات کر رہا ہوں، گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب وہ اسی فارمولے کے تحت کہے کہ جناب میں چھوٹا گناہ کر لیتا کم سے کم بڑے گناہ کبیرے سے بچ جاؤں گا۔ اب اگر یہ عادت بنا لے کہ جہاں پر بھی دو کام سامنے ہے، دو گناہ سامنے، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، کبیرہ صغیرہ، وہ ہمیشہ صغیرہ کا انتخاب کرتا رہے۔ روایت کہتی ہے صغیرہ کو مسلسل یا کچھ وقفوں کے بعد انجام دینا، اس پہ اصرار کرنا، اس کو اپنی زندگی کے اپنے روٹین ورک میں لے آنا، تمہیں بڑے گناہوں پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دے گا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار سے مراد کیا ہے؟ بار بار انجام دینا۔ یہ بار بار، یہ ہر گھنٹے پر نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جو زندگی میں چند بار انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اصرار کے تحت در حقیقت لکھے جاتے ہیں۔ گناہ جتنا بڑا ہوگا، جتنا وسیع ہوگا، جس کا اس کا بوجھ اجتماعی جتنا پھیلا ہوا ہوگا معاشرے میں، وہ زندگی میں دو بار صحیح، لیکن وہ اصرار پر گناہ تصور کیا جائے گا۔ شادیوں میں مکس گیدرنگ، ناچ گانا، آپ کے گھر میں 3 دفعہ 4 دفعہ شادی ہوگی، 5 دفعہ شادی ہوگی، کوئی 5 سال بعد، کوئی 7 سال بعد، کوئی 8 سال بعد۔ اب زندگی میں تو 4-5 دفعہ آپ سمرت آپ نہیں ہیں، نوعاً عرض کر رہا ہوں، انسان زندگی میں کام کرے، یہ صغیرہ نہیں رہے گا، یہ کبیرہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصرار ہو جائے گا، کیونکہ یہ 5 دفعہ انجام دینا ہے آپ نے، 5 دفعہ موقع آئے گا، 5 دفعہ آپ کیسے عمل کرتے ہیں؟ تو یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے۔ اب امام نے کہا کہ اب
نوجوان مخیر ہو جائے چھوٹے اور بڑے گناہ کے درمیان. اگر یہ چھوٹے گناہ کو اپنانے کی عادت ابھی تو بیچارہ ایمان کو بچانے کے لیے کر رہا ہے نا کہ جناب بڑے سے بچ جاؤں چھوٹے میں پھنس جاؤں وقتی طور پر, نہیں, یہ اشتباہ ہے, یہ غلطی ہے, یہ ناقص عقلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے گناہ پر مداومت اور اس پر عمل کرنا تمہیں بڑے گناہ کے لیے اس کی انجام دہی کے لیے آمادہ کر دے گا. اسی کو برعکس کر دوں ایک پازیٹیو مثال کے ذریعے سے, مثبت مثال کے ذریعے سے. حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا کسی نوجوان نے, آقا نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. نوجوانی میں یہ مسائل ہوتے ہیں, نیند بڑی گہری لمبی اور بڑی میٹھی اور شیریں ہوتی ہے. فجر پڑھتا, فجر نہیں پڑھتا, ظہر پڑھتا ہوں, عصر پڑھتا ہوں, مغرب پڑھتا ہوں, عشاء پڑھتا ہوں, پابندی سے پڑھتا ہوں, جماعت سے پڑھتا ہوں مثلا, لیکن یہ فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. اتنا خوبصورت ترین جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ تم ظہر, عصر, مغرب, عشاء کو وقت پر پڑھنے کی عادت ڈال لو, یہ عادت تمہیں فجر کے لیے بھی آمادہ کر دے گی. گناہ, اب اس کو الٹا کر برعکس کر لیجئے, الٹا کر لیجئے, گناہ چھوٹے گناہوں پر پریکٹس انسان بڑے گناہ کے لیے. تو دو ہم نے سنی. تیسری جو پسندہ گناہ کی وہ کون سی ہے, جس کو معصوم نے فرمایا لا تنظر الى صغار المعصیہ بل انظروا الى من عصیتہ. گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نظر نہیں کرو, یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ تم مخالفت کس کی کر رہے ہو, گناہ کس کا انجام دے رہے ہو. ابھی معصوم نے کہا سب سے بڑا گناہ وہی ہے جو سب سے چھوٹا سمجھ کر, حقیر سمجھ کے کیا جائے. تیسری قسم. اور چوتھی قسم وہ بھی اہل بیت نے بیان کی, مفسران قرآن نے بیان کی, صاحبان کتاب نے بیان کی, جن کے پاس علم الکتاب ہے, علم من الکتاب نہیں ہے, ان کے پاس علم الکتاب ہے. الکتاب یعنی پوری کتاب کا علم موجود ہے, وہ اس کی حقیقت تفسیر بیان کر رہے ہیں. معصوم فرما رہے ہیں چوتھی قسم گناہ کی یہ ہے, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان رحمت خدا سے مایوس ہو جائے, رحمت الہی سے مایوس ہو جائے, میرا گناہ نہیں بخشا جائے گا. زندگی میں کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں انسان یہ تصور کرتا ہے میرا یہ گناہ بہت بڑا ہے, یہ خدا میرا گناہ نہیں بخشے گا. نہیں ایسے نگرانی. دیکھیے جب ہم آنکھ کی بات کریں گے تو کہیں گے آنکھ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے. جب ہم دماغ کی بات کریں گے کہیں گے دماغ بہت حساس ہوتا ہے. جب ہم قلب کی خصائص کو بیان کریں گے کہیں گے قلب بہت قیمتی, بہت سی قیمت ہوتا ہے. انسان کے عضو, اعضائے بدن ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اسی طرح یہ گناہ کبیرہ, صغیرہ, چھوٹا گناہ, بڑا گناہ, یہ سب کیا ہیں, ہر ایک اپنے اپنے مقام پر. یہ گناہ کبیرہ, یہ صغیرہ ہے, لیکن در حقیقت مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ خدا کی مخالفت ہے. سب سے بڑا گناہ جس کو تصور کیا گیا ہے اہل بیت نے بتایا وہ ہے رحمت الہی سے مایوس ہو جانا. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں آنا میری طرف ہے, حساب میرے ذمہ ہے, اور یہ حساب بھی اہل بیت کے ذریعے سے لیا جائے گا. قسیم النار والجنہ کون ہے, مولا کائنات. توجہ رکھیے گا, اہل بیت کے ذریعے سے حساب ہونا ہے. شفاعت ملنی ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے ملنی ہے. جنت اور جہنم کی تقسیم ہے تو وہ اہل بیت کے ذریعے سے ہے. جس کے پاس علی کی ولایت ہوگی, عمل ہوگا, تو وہ در حقیقت پروانہ جنت حاصل کر سکے گا, وہ پولیس صراط سے گزر سکے گا, اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے. درود جب محمد و آل محمد. چنانچہ اب خدا اگر آنا میری طرف ہے, بہتر یہ ہے کہ توبہ کر کے آؤ, صاف ہو کے آؤ, گناہوں سے پاک ہو کے آؤ, توبہ اللہ کر آؤ. قول معروف. عزیزان گرامی, اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو آنا ہے, حساب دینا ہے. بہتر یہ کہ خود اپنا حساب کلیئر کر کے آؤ, لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیونکہ اللہ اپنے اس رشتے کو بیان کر رہا ہے جو اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان ہے. جو بھی گناہ کیا میں بخشنے والا ہوں, مایوس نہیں ہوں. شیطان کا کام کیا ہے, ہر آن و ہر لمحے در حقیقت آپ کے ایمان کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے, لے لینا چاہتا ہے, مختلف بہانوں سے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
یہ جو ہم گناہ کرتے وقت تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہمارے اور شیطان کے درمیان کشمکش ہو رہی ہوتی ہے، یہ جنگ چل رہی ہے، کبھی ہم کامیاب کبھی وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ یہی کام وہ مرتے وقت کرے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل میں دیندار ہوتے ہیں، لیکن وقت آخر وہ جب جاتے ہیں تو بے ایمان جاتے ہیں، خالی ہاتھ۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان اپنے عقائد کو دہراتا رہے، حضرت شاہ عبد العظیم حسنی شہر میں دفن ہے، کئی امام کے صحابی ہیں، لیکن امام معصوم کی، امام علی نقی غالباً ہیں، ان کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے یہ عقائد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کی تصحیح فرمائیں۔ کون؟ امام زادہ ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا شاگرد ہے، پھر بھی امام نے معصوم کے سامنے جا کر اپنے عقائد کی اصلاح کر رہا ہے۔ ہمیں سے کتنے افراد جو زندگی میں کسی عالم کے پاس جائیں کہ مولانا توحید کا عقیدہ میرا یہ، نبوت کا یہ، رسالت کا یہ، عدل کا یہ، امامت کا یہ، قیامت کا یہ میرا عقیدہ ہے۔ ہمیں سے کتنے افراد ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو چیک کرتے ہیں، روزوں کو چیک کرتے ہیں، شرعی اعمال کو چیک کرتے ہیں تو المسائل کے مطابق ہے نہیں ہے، مجتہد کی فتوی کے مطابق ہے نہیں ہے، نہیں کرتے۔ امام زادوں کی سیرت یہ ہے، چیک کریں، کیونکہ اگر یہ صلاحیت ہم میں نہ ہو تو شیطان کے لیے آخر وقت میں ایمان کو چورا لینا اور ہم سے چھین لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں میتر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا، انہ بے شک، کوئی شک ہی نہیں اس میں، تردید نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ، وہ ہستی، وہ ذات تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی۔ ذنب ایک، ذنوب تین سے زیادہ گناہ، تین یا تین سے الذنوب تمام گناہ، عمل صالح، صالح یعنی ایک عمل صالح، الصالحات بہت سارے نیک اعمال، الصالح الف لام لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تمام نیک اعمال۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، جمیع یعنی تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اچھا ذنب کو ذنب کیوں کہا جاتا ہے اس زنے کے نام میں؟ ذنب کو ذنب اس لیے کہا جاتا ہے اس گناہ کے بعد اس کا اثر کنٹینیو رہتا ہے، جس کو دمدار کہا جاتا ہے، ہر وہ کام جس کے پیچھے اس کا اثر کنٹینیو رہے، کہتے ہیں دمدار ستارہ کئی لاکھ سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، دمدار یعنی اس کی دم لگی ہوتی ہے۔ ذنب وہ کام، وہ معصیت، وہ مخالفت جس کے بعد اس کا برا اثر جاری و ساری رہتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ صرف عام گناہ نہیں، وہ گناہ کہ جس کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں وہ گناہ معاف کر دوں گا تمام۔ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، بلکہ عزت و کرامت سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پردہ ہٹا رہے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان موجود رابطے سے، قسم خدا کے اہل بیت نہ ہوتے تو یہ حقائق ہمارے سامنے منکشف نہ ہوتے۔ امام کہتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، جس کمرے میں، جس جگہ، جس زمین پر، جس جگہ پر وہ گناہ کرے گا زمین فریاد کرے گی، در و دیوار فریاد کرے گی، بظاہر بے جان ہے لیکن روز قیامت زمین فریاد کرے گی۔ آپ کسی جگہ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، زمین گواہی دے گی خدا اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ برعکس کر لیجیے، گناہ کیا، کیا ہوا؟ زمین فریاد کرے گی، اور روز قیامت زمین کا ٹکڑا فریاد کرے گا، لایا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین، نختم علی افواہہم، منہ پر افواہ، منہ پر مہر، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس عالم آخرت میں اپنے ہم نوع انسانوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو۔ امیر المومنین کی دعا مناجات شعبانیہ،
جو مناجات شعبانیہ بہت کم دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں تمام ائمہ تحریر اس کی تلاوت کرتے تھے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ مناجات شعبانیہ. ماہ شعبان میں ایک مناجات ہے مولا امیر المومنین کی, ضرور پڑھیے گا زندہ نگران میں. اس میں ہے اے خدا تو نے دنیا میں میرے گناہوں میں پردہ ڈالا ہے, تو نے دنیا میں مجھے عزت و سرافرازی بخشی ہے, جبکہ میں آخرت میں اس کا زیادہ محتاج ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ منبر سلونی کا خطیب. اب امام کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, زمین فریاد کرے گی, لیکن جب وہی بندہ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, مغفرت بھی کرے گا, رحمت کے ساتھ میں ڈھانپ بھی لے گا. کیسے ڈھانپے گا؟ امام تشریح کر رہا ہے, توجہ کیجئے گا کیسے. اب بندہ توبہ کر لے تو خدا وند عالم, توجہ کیجئے گا, خدا وند عالم زمین کے ان حصوں کی طرف وحی کرتا ہے, اے زمین, اے ارض کے ٹکڑے, دیکھو میرے بندے نے فلاں تاریخ میں فلاں موقع پر فلاں دن تجھ پر گناہ کیا تھا, تجھے آلودہ کیا تھا, اب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں تجھے وحی کرتا ہوں کہ تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے, اسے فراموش کر دے. اللہ اکبر. یعنی بندے مومن کی عزت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ دنیا میں زمین کے ان حصوں پر وہی کرتا ہے کہ بھول جاؤ, پردہ ڈال دو. کیوں؟ اور روز قیامت گواہی نہ دینا, توبہ کر چکا ہے, معافی طلب کر چکا ہے, پلٹ آیا ہے. عزیزان نگرامی, خدا زمین کے حصوں پر وہی کر رہا ہے, میرا بندہ معاف بھی کر رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, میرا بندہ کہیں ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے. اس لیے خدا وند عالم در حق مختلف بہانوں سے ہمیں معاف کر رہا ہے. بہانے سے مراد بہانے جوئی نہیں ہے, بہانے مختلف انداز سے. مہمان آئے تمہارے گھر میں رکے, 2 دن رکے, چلا جائے گا, تمہارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا, خدا کی برکتیں تمہارے لیے. 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ آئے, چل 2 دن تو بہت زیادہ ہے. توجہ کی, مصافحہ کرو, اس سے کدورتیں ختم ہوتی, منافقت ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر. مومن کی زیارت کے لیے جاؤ, کوئی عرش الہی پر اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہو. اب اخلاق اسلامی اگر آپ معمولی سادے اخلاق اسلامی اٹھا کے دیکھیں, ایک دوسرے کو سلام کرو, سلام کرو گے تو سلام میں 70 نہیں کیا ہے. سلام میں پہل کرنے والا مستحب کام کرتا ہے, اور 69 نیکیاں اس کے حصے میں, جو واجب کام کرتا ہے 1 نیکی اس کے حصے میں. کیوں؟ اس لیے کہ سلامتی کا پیغامبر سفیر یہ ہے, لہذا سب سے زیادہ نیکیاں بھی اسی کو ملیں گی. درود بھیجے محمد وعلی محمد. قرآن کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت. ماں باپ کو دیکھنا, عبادت. عالم دین کو دیکھنا, عبادت. مسجد کو دیکھنا, عبادت. یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے جتنے مثبت نکات ہو سکتے ہیں تمہاری ذات میں ہستی میں جمع ہوتے رہے. اس کو میں پلس پوائنٹ کہہ سکتا ہوں. نیک خیر سگالی کے اچھے اور نیک کاموں کے جذبات, فیلنگز, اور جتنے آپ یہ فیلنگز بہتر کرتے چلے جائیں گے, آپ کا مزاج بھی انہی نیک اعمال کے انجام دہی کے لیے آباد و تیار ہوتا رہے گا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. یہ ہے اللہ کا رشتہ, معاف بھی کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے. وہ پلٹ کے نہیں کہتا کہ تو نے اتنے گناہ کیے تھے. اسے سچی توبہ چاہیے, صدق دل سے. انسان ایک دفعہ کہتے, اپنی زبان میں کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر دے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الندم توبۃ, ندامت ہی توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. جس نے ندامت کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا, نادم ہو گیا, اس کی توبہ مکمل ہو گئی, وہ توبہ کی منزل میں مرحلے میں داخل ہو گیا. جتنی سچی ندامت ہوگی, پشیمانی ہوگی, اتنا ہی زیادہ وہ توبہ پر کاربند رہے گا, گناہوں سے دور رہے گا. لیکن اگر یہ ندامت 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے کی ہو کہ مجلس سنی مولانا کی, تھوڑا سا خوف آیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, خاتون نکلی, سر پہ دوپٹہ ڈال لیا, مسجد سے آگے بڑی, سر سے دوپٹہ کھائے, یہ ندامت کافی نہیں ہے. مجلس میں بیٹھے تو تھوڑا سا احساس ہو گیا خوب. اگر یہ احساس بھی ہو رہا ہے کسی کو
کہ مجلس سے نکلنے کے بعد اگر کسی نے پردہ نہیں کیا وہ سر پر دوپٹہ ڈال لے یا کسی کے ذہن میں کوئی نیک عمل کا خیال آ جائے، یہ خیال بھی آنا رحمت الہی ہے کہ کم سے کم یہ ضمیر ابھی اتنا زندہ تو ہے کہ اچھی باتوں کا اثر محسوس ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بھی ختم ہو جائے علامان والا چیز، وہ مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے کہ جب نصیحتیں اثر نہیں کرتی. عزیزہ نہیں کریں گے، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. خدا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اور رشتے کو واضح کر رہا ہے. میرے بندوں، ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، فضول خرچی کی ہے، گناہ میں کھول کے گناہ کیے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے، جسور ہو جائے، جسارت کرنے لگے، چلو مجھے خدا نے معاف کر دیا، خدا نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت خدا اپنی رحمت کے ذریعے سے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، اسے اس تک لوٹانا چاہتا ہے، اس کے ضمیر کو زندہ کرنا چاہتا ہے. لا تقنطوا، اور رشتے کو قطع مت کرو اپنے اور خدا کے درمیان. رحمت کا رشتہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی کو. عزیزان گرامی، بس یہ رحمت الہی کہ جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے ابواب خدا نے قرار دی. نماز رحمت الہی کو کسب کرنا ہے. خدا کی اطاعت اور رحمت الہی کو جذب اور جلب کرنے کا سبب قرار پاتی ہے. والدین کی اطاعت بچوں کے لیے اور رحمت الہی کی باران رحمت کو جاری کرنے کا سبب بنتی ہے. اہل بیت سے محبت وہ بالا ترین فعل اور امر ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید باران رحمت الہی کو حاصل کرنا انسان کی اس سے زیادہ ممکن نہ ہو. محبت اہل بیت انسان کے دل میں آ جائے. محبت اہل بیت اگر انسان کے دل میں آ جائے، حقیقی محبت، وہ خدا کی رحمت کو حاصل ہے. یہ رحمت الہی کے مظہر ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ رحمت صرف محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ رحمت علی مرتضیٰ بھی ہیں، فاطمہ زہرا بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، اور ان کی نسل سے آنے والا ہر امام معصوم اس رحمت الہی کا مصداق ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قرار دیا. انہم منی وانا منہم. وہ خاص رشتہ ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. وہ خاص رشتہ ہے. لیکن کہا انہم منی وانا منہم، یہ اہل بیت مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. توجہ کیجیے گا. اور یہی وجہ ہے سرکار دو جہاں نے کہا اللہ نے مجھے تمام ملائکہ فرشتوں پر افضل فوقیت عطا کی، اور اے علی جو کچھ فضیلت مجھے ملی سوائے ختم نبوت اور رسالت کے عہدے کے، سب کے سب فضیلت علی تجھ تک اور تیری اولاد تک منتقل ہوگی. تو یہ رحمت الہی کے مصدر ہیں. ان کے دروازے پہ آئیے. رحمت الہی میں ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اس کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو. اس لیے کہ یہ تو خدا ہی سے جوڑنے والے ہیں، یہ خدا ہی سے جوڑنے والے ہیں، کہیں اور لے کے جانے والے نہیں ہیں. کہیں انسان اہل بیت کے در پہ پہنچ جائے وہ خدا تک پہنچ جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا. جو در علی پہ جائے گا وہ خدا تک پہنچے گا، جو در حسین پہ جائے گا خدا تک پہنچے گا، جو در فاطمہ پہ آئے گا خدا کا پتہ مل جائے گا. اگر معاشرے میں کہیں ہمیں ایسے مظاہر نظر آتے ہیں کہ لوگ اہل بیت کا نام لے کے بے پردگی کا عمل بجا لائے، ان کی شادیوں میں، ان کے غموں میں، ان کی عزاداری میں، ان کے محفل میلاد میں گناہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں حقیقی محبت اہل بیت نہیں ہے. انحراف اہل بیت میں نہیں ہے، ان کی محبت میں نہیں ہے. آپ کے انداز محبت میں انحراف ہے، آپ کے انداز سوگ میں انحراف ہے. بس سجن گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے قریب تر ہونے کا حکم دیا. اور جب بھی ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے غموں کا مداوع غم اہل بیت سے کرتے ہیں. یہ واحد غم ہے کہ جو ہمارے غموں کو ہلکا کرتا ہے. اور یہ غم ایسا نہیں ہے کہ اسے مستعار لیا جائے،
اس کے لیے کسی کو رونا سکھایا جائے. بچوں کو رونا سکھایا نہیں جاتا، فطری ہوتا ہے. بچہ گریہ کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، فطرت ہے اس کی. اہل بیت کے مسائل پر گریہ فطری ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے آج تک حسین کے مصائب کو نہیں سنا تھا، جب پاک صاف خالص دل سے ان مصائب کو سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے نائجیریا میں جو ہمارے افریقی بھائی ہیں، آیت اللہ زکزکی جو امام زمانے کا سچا سپاہی ہے، جس نے کروڑوں افراد کو تشیع سے ہمکنار کیا، مستبصر کیا، صاحبان بصیرت بنایا، وہ جب حسین کے مصائب کو سنتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ مسیحی، وہ عیسائی، وہ انگریز جب سنتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ فطری ہے. عزیزان گرامی، آپ تصور کیجئے، لہذا یہ وہ غم ہے کہ جو ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے. ایک مومنہ کے سال سبا کے میں جسے چند جملے میں جناب زہرا کے مسائل کو عنوان سے ذکر کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اہل خانہ یہاں موجود ہیں، ان میں کون کون ہے. جیسے مجھے خبر دی گئی تھی ان کے صاحبزادے باہر ملک مقیم ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں. عزیزان گرامی، ایک اولاد کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑا جو اذیت کا مقام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو اپنی قبر میں اتارے. شاید زندگی میں ایک دفعہ دو دفعہ انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے. یقیناً آپ کے لیے، اہل خانہ کے لیے، پسماندگان کے لیے بڑا سخت لمحہ ہوگا کہ آپ نے دیر خیر میں اپنی والدہ کی موت کی خبر سنی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پہ آپ کے اعزہ تھے، اقربا تھے، یہاں جو آپ کے دوسرے لاحقین ہوں گے ان کو دلاسا دینے والے تھے. لیکن میں عرض کروں آپ کی والدہ کتنی ہی بیمار سہی، کتنی ہی ضعیفہ سہی، کتنی ہی مشکلات کے ساتھ سہی، لیکن ان پر کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوگا، ان کا پہلو سالم ہوگا، ان کے دروازے پہ کوئی آہت لے کے نہیں آیا ہوگا. آپ کے گھر کے یتیموں کے سر کے اوپر لوگ پیار و شفقت محبت سے ہاتھ رکھنے والے ہوں گے. لیکن ذرا مدینے لے چلوں تمہیں کہ ایک ایسی ضعیفہ ہے جو 19 اور 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، ایسی جوان سال مخدرہ کہ جو عصا ٹیک کر چلنے لگی. معصبت الراس نحلت الجسم باقیت العین. روایات کہتی ہیں فاطمہ زہرا کے سر پر مسلسل رومال بندھا رہتا تھا، بابا کے فراق میں رویا کرتی تھی، ہاتھ میں عصا لے کر کمر جھک چکی تھی، عصا کے سہارے چلا کرتی تھی. ہاں، جس کی ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا وہ یقیناً افسوس کر رہا ہوگا، لیکن دلاسا دینے والے موجود تھے. لیکن جب فاطمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو حسنین کو پیار و محبت سے بلانے والا کوئی نہ تھا. اور اگر اس سے بھی آگے لے چلوں تمہیں، ارے یہ بچے یتیمی کی خاک دیکھ رہے تھے، سر میں ڈال رہے تھے، لیکن اپنے گھروں میں تھے، ان کا باپ ان کے سر میں موجود تھا. ارے جب زہرا کو غسل دیا تھا، علی مرتضیٰ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہہ دو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی. لیکن کوئی بچہ آگے نہیں بڑھتا. اسی اثنا میں حسین کا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. بس یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے کہا میرے لال آ جا، میرے سینے سے لگ جا. شہزادہ آگے بڑھا، سینے سے لگ گیا. عاطف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچے کو ہٹا دو، ارے قیامت ہو جائے گی. میں ہاتھ جوڑ مولا، جاتے جاتے بچوں کو ماں سے الوداع کرا دیا. مگر ہاں، ارے کربلا جائیے، یہاں ماں کا جنازہ نہیں ہے، یہاں بابا کا جنازہ ہے، یہاں حسین ہے، وہاں حسین کا جنازہ ہے. یہ فاطمہ کا لال فاطمہ کے جسد اطہر سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہاں حسین کی شہزادی سکینہ بابا کے جسد
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب